کہ قادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، عمل کریں نہ کریں تو عمل تو بریلوی دیوبندی کون سا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کلیم کرتا ہے. تو یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پہ تو مانتے ہیں نا، تو ان تک بات پہنچانا آسان ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اگر ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لا کے ویڈیوز پروڈیوس کرتا. منتیں مارتے ہیں لوگ ود فیملی کے لیے، ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کروانے کہ یار بھائی اللہ کے لیے بھی ادھر ہی رہو، حق قبول کیا اپنے گھروں میں رہو. کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی. بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے، اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کیا. تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے، ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتویٰ نکالا ہے، اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ سے متعلق مدرسہ دیوبند انڈیا والوں کا جو درج ذیل فتویٰ کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ یہ فتویٰ کفر نہیں سرکار، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ فتویٰ کفر نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا. اللہ کا شکر ہے، ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا. احتیاط علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے خارج ہے تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسام الارمین میں، یہ تو خود خارج ہیں. ہاں، اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا، اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں ہاں، یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھیں اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی، اس لیے تجھے نکالا. جی ہاں، چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جیلمی. اچھا نام بھی دیکھیں جان بوجھ کے اس طرح کے لکھیں گے، میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھا ہی نہیں ہے. میرا نام تو محمد علی مرزا ہے اور انجینئر ظاہر ہے میرا ایک پروفیشن ہے، اور اسی کی ایبریویشن ہے امام. امام وہ آپ والا امام نہیں، EMAM، انجینئر محمد علی مرزا. اپنے عقائد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جیلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے یہ کہا کافر کہتے تھے. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تو ہڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرز کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے. تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی.
صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں, ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں, نہیں بات مانیں گے. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا, ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور اصول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں, وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے. کبھی کہتے تھے مجنون ہے, کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے, کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں, کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے. سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی, یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا, یہ نبی ہے نہیں. یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا, تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے. اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ, تو وہ کافروں کا قول ہوتا ہے, وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا قرآن میں سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا, بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا, تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی, علماء کرام کی, ان کے بابوں کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے, ظاہر ہے جی عربی میں تو 6 نہیں ہوگی نا, 6 ہے کی بنی 6. وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا. تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھور آیا, اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک, اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرا کہا تھا تو آپ برا مانے تھے. مجھے کہا تھا جاہل چھوکرا. آپ کہیں پڑھا لکھا مولویاں نو ناکوں چنے چوانے والا ایک چھوکرا, ہاں لیاؤ میں اپنی زنانی نو ویڈیو دکھاؤں گا خوش ہو کے. خدا کے لیے فی نفس سے یہ لفظ برا نہیں تھا, ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا. اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں, پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی. چند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی, جو سارے ٹی وی چینلز پہ آ کے فرقہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں, جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی, تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا, لیکن قاری خلیل الرحمان کو کسی نے نہیں کہا گستاخ, اور کہنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اوورآل ان کی پوری گمراہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بالکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلند کریں گے تو سفید داڑیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانند ہی دیکھ رہے ہوں گے نا, جو سورۃ الانعام میں کئی جگہ پہ آیا ہے, اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی بابوں کی عمریں دیکھیں تو باپ بیٹے کی عمر کا فرق تھا. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں, وہ جنرل بات کر رہے تھے. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی, اردو میں محاورتاً, ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا, یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں, نہیں, جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں, اوورآل ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایکچولی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا, حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے, اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے, کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے.
رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے اشری تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا. بالکل ٹھیک لگایا, کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی. مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا, تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر. میں نے تو کافروں کے رفظ, تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے, نعوذ باللہ. اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تم نے. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے, محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو